اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان لے کر جناب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میری پہچان ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم خواتین کے تعلق سے کہیں نہ کہیں رہنمائی کرنے کی ان کی کوشش کرتے ہیں، کہیں اصلاح ہو سکے ہماری، آپ کی، ہم سب کی، تمام بہنوں کی۔ اور جو بچیاں بالخصوص اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں وہ اپنی زندگی میں اس جو بھی ہم موضوع لے کر آتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آج بھی بہت خوبصورت اور اہم عنوان کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں جناب، اور وہ ہے طلاق کے اسباب اور وجوہات۔ خاندان معاشرے کی جناب ایک بنیادی اکائی ہے جو میاں بیوی کے بہت ہی خوبصورت رشتے کے تعلق سے جو ہے پنپتا ہے، وجود میں آتا ہے، یعنی تشکیل پاتا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں جس طرح سے صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے گزشتہ 3 دہائیوں میں، کہ پوری دنیا میں اور بالخصوص اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو یہاں بھی طلاق کی جو شرح ہے اس میں دن بدن بہت زیادہ اور بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اب اس کے مختلف اسباب ہیں، مختلف وجوہات ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ان وجوہات پر، اسباب پر بھی کلام کریں گے، کیونکہ جس طرح سے ہم جناب دیکھ رہے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا تو بہت خوبصورت ہے، لیکن کسی ایک چھوٹی سی بات سے یا ذرا سی ٹھیس لگنے سے یہ بہت جلدی متاثر بھی ہوتا ہے اور یہاں تک کہ ٹوٹنے کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے جناب، ہم اپنے رشتے کو کس طرح سے مضبوط کر سکتے ہیں، اس تعلق سے بھی آج کی بزم میں گفتگو کی جائے گی۔ اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب اسباب کی جہاں تک بات کریں تو جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا کہ پوری دنیا کی یہی صورتحال، اور بالخصوص اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو یہاں یہ صورتحال زیادہ بگڑ رہی ہے۔ اس میں برداشت کی کمی بھی ہے دونوں طرف سے اور دونوں فریقین کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھریلو معاملات، گھریلو ناچاکیاں بھی ہیں، لوگوں کا بلا ضرورت میاں بیوی کے رشتے کے درمیان انٹرفیئر کرنا، مداخلت کرنا، یہ بھی بہت زیادہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے، جس کی وجہ سے یہ رشتہ ڈے بائی ڈے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر نوبت طلاق تک کی صورتحال اختیار کر جاتی ہے۔ اب ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے ہم نے کہا کہ یہ ایک پورا خاندان ہے، میاں بیوی خاندان تشکیل پاتے ہیں، اگر بچے ہیں تو پھر بچے بھی بہت زیادہ اس تعلق سے متاثر نظر آتے ہیں، اور دیگر خاندان کے افراد بھی بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں جب دو لوگوں میں یعنی میاں اور بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ان تمام صورتحال پر وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے، کیا اسباب ہیں۔ ہماری مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہماری رہنمائی کریں گی، اصلاح کریں گی، ہمیں تعلیم فرمائیں گی اور اس عنوان کے تحت ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں اس صورتحال میں کیا کرنا ہے، کیسے نمٹنا ہے۔ سب سے پہلے ہماری اس بزم میں تشریف فرما ہے جو اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کریں گی، ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ ویلکم کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں امتیاز؟ الحمدللہ، بہت دعائیں ہیں آپ کے لیے، اور ان کے ساتھ جناب جو اگلی شخصیت ہماری اس بزم میں رونق افروز ہیں، کافی گیپ کے بعد ہماری اس بزم میں تشریف لائی ہیں، انہیں بھی بہت خوشی سے، بہت محبت کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں۔ محترمہ ارم ضیاء صاحبہ موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے، بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے ایک میاں بیوی کے درمیان، اور میں یہ چاہوں گی کہ اس سے اسباب اور وجوہات جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ امتیاز آپا، ہماری سوسائٹی میں طلاق کی جو ہے کئی وجوہات ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم کچھ اہم وجوہات پہ آج کے اس پروگرام میں گفتگو کر سکیں گے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ میاں اور بیوی یعنی زوجین کا جو تعلق ہے کہیں کہیں غیر سنجیدہ رویہ ہے، کہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ غیر ذمہ دارانہ رویہ نظر آ رہا ہوتا ہے، جس میں لڑکا اور لڑکی دونوں ہی بہت زیادہ توقعات آپس میں جو ہے قائم کر لیتے ہیں، بہت توقعات وابستہ کر لیتے ہیں۔ اس تعلق سے یہ آپ ارشاد فرمائیے گا کہ ان توقعات کے تعلق سے، غیر ذمہ دارانہ رویے کے تعلق سے کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے زوجین کے رشتے کو لباس سے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔
اور آپ دیکھیں تو نماز روزے اور اس کی ڈیٹیل نہیں دی گئی، مگر خواتین کے حقوق، عائلی زندگی سے متعلق جزیات تک کی رہنمائی کی گئی. اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، سورہ نور میں، سورہ نساء میں، سورہ تحریم میں، اور ایک تو سورہ مبارکہ ہی طلاق کے نام سے ہے کہ جن میں احکامات واضح طور پر بیان کیے گئے. جیسے میں نے کہا کہ لباس سے قرار دیا تو خلا جب عورت لیتی ہے، آزاد ہوتی ہے، اس کو خلا کہتے ہیں، اور اس کا لفظی معنی ہے کھل جانا، اتار دینا کے معنوں میں. تو فخلا کہ اتار دی اس نے، اپنے کپڑے اتارے یا وہ لباس اتارا جس میں وہ پابند تھی میاں بیوی کے ساتھ. اور طلاق کا لفظی معنی کھل جانا کے معنوں میں کہ عورت مرد کی قید نکاح سے آزاد ہو گئی. صحیح. تو اللہ رب العزت نے حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق کو قرار دیا. پہلے ہمارے ہاں سوسائٹی میں یہ بہت معیوب سمجھا جاتا تھا کہ طلاق لینا اس جگہ تک کو ایک طرح سے اس کی ایک بے برکتی سمجھی جاتی تھی کہ جس جگہ یہ لفظ استعمال ہو اور جس جگہ جدائی ہو. لیکن آج اتنا یہ عام ہوتا جا رہا ہے، اسی شادی بیاہ کو اور اس خاندان کو ایک کھیل تماشا سمجھ لیا گیا ہے، اور یہ ایک پوری سوسائٹی کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. ہم سنجیدگی سے لیتے نہیں ہیں جو والدین کو تربیت کرنی چاہیے تھی، لڑکے اور لڑکی دونوں کی، کہ یہ رشتہ اتنا غیر اہم نہیں ہے کہ اسے آپ پل بھر میں کھیل کی طرح لیں اور پل بھر میں توڑ دیں. تو وہ تربیت اس کا تھوڑا سا فقدان نظر آتا ہے. ہم ڈگریوں کے لیے تو بہت سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تربیت جو بنیادی طور پر ایک خاندان کو مستحکم بناتی ہے، اس تربیت کی کمی نظر آتی ہے. آپ نے ایکسپیکٹیشنز اور توقعات کے حوالے سے بات کی، وہ غیر ذمہ دارانہ رویہ. زینب بیسیکلی تو ہم دین سے دور ہوتے چلے گئے، ہم نے رہنمائی نہیں لی قرآن و سنت سے، جس کی وجہ سے ہم ہر جگہ مسائل کا شکار ہو رہے ہیں. اور ایکسپیکٹیشنز کو لیں تو ہم چونکہ اب اتنا زیادہ میڈیا اور کھل گئی ہیں چیزیں بچوں پر، تو وہ ایک اور ہی طلسماتی دنیا میں چلے گئے ہیں. اور ان کی توقعات کو میں اگر کیٹیگرائز کروں تو دیکھیں، ایک ان کی توقع ہوتی ہے کہ ہمیں شادی ہوگی تو ہمیں بے تحاشا محبت ملے گی، ہمارا اتنا خیال رکھا جائے گا جیسے ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھا جائے گا. دونوں ایک دوسرے سے توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرا اس کو محبت دے گا. یہ نہیں سوچتے کہ جب تک ہم دوسرے کو عزت محبت دیں گے نہیں، ہمیں جواب میں ویسی نہیں مل سکتی. پھر حسن و جمال کے حوالے سے مطلب یہ توقع رکھتے ہیں کہ اگلے حور پر ہی ہوگی لڑکی، اور لڑکی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی ہینڈسم ہوگا، اس کا کلر ایسا ہوگا تو وہ اتنا ہی اس کی وجہ ہوگا تو یہ ہوگا. تو جب وہ توقعات پوری ہوئی نہیں اترتی تو شروع سے ہی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. تیسری چیز آتی ہے شاہانہ زندگی کا تصور. ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہر طرح کی سہولیات اور تعیشات اور آسائشات ملیں گی، جب وہ نہیں ملتی تو اس سے بھی پھر ایک فرسٹریشن کا ماحول بن جاتا ہے. پھر ایک اور جو ہوتا ہے وہ دوسرا میرا خیال رکھے، مطلب ہر ایک کو یہ توقع ہوتی ہے کہ دوسرا میرے ہی کیئر کرے. وہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ اب بیوی آ گئی ہے تو اس کی ذمہ داری کو میرے سارے امور کو دیکھے، میرے کپڑے بھی استری شدہ ہوں. اور اسی طرح لڑکی کی توقعات ہوتی ہیں کہ اب میرے لیے ایک ملازمہ کا بندوبست کرے اور میں بیڈ پہ بیٹھ کے. یہ ایک ایسی عجیب سی توقعات ہیں جس میں فرائض کی ادائیگی کا خیال نہیں ہے، صرف لینے پر زور ہے. تو اس تصور کو توڑنے کی ضرورت ہے. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، ادا کریں اور پھر اپنا حق لیں. صحیح. اور ایک چیز اور بھی امتیاز آپ ہی یہ ہوتی ہے کہ لڑکیاں جو ایک خیالی تصورات جو اپنے زندگی کے قائم کر لیتی ہیں کہ ہم تیار ہوں گے، ہم ایسا لباس پہنیں گے، اتنے خوبصورت لگیں گے، تصویریں بنیں گی، یعنی ایک خیالی پلاؤ جو دماغ میں پکڑا ہوتا ہے، اور ہماری ذہن سازی نہیں کر رہے ہوتے والدین کہ وہاں جانے کے بعد آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ارم جیسا صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی. دوسری ایک جو اہم وجہ یا جو ہمیں صورتحال دیکھنے میں آتی ہے شوہر اور میاں بیوی کے دونوں کے تعلق میں، سسرال والوں کی جو بے جا مداخلت ہے، ہر وقت کی روک ٹوک ہے. ظاہر بڑے ہیں، کچھ نہ کچھ کہنا ہے، لیکن ایک طریقہ اور ایک سلیقہ ہوتا ہے. اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو زینب، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا. دنیا کا پہلا رشتہ بھی میاں بیوی کا تھا، دنیا کا آخری رشتہ بھی میاں بیوی کا ہوگا. اور اللہ نے اس رشتے میں بڑی محبت، بڑی چاہت ڈالی کہ اللہ رب العزت حدیث شریف کی روشنی میں ہے کہ
फरिश्तों को कहते हैं कि जब ये एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा के देखें तो इनके नाम अमाल में एक एक नेकी लिख दो। सुभान अल्लाह। तो देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो बहाने तलाश करता है मियाँ बीवी को नवाजने की, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये सोच लें कि आप किस मुक़द्दस तरीन रिश्ते में बनने जा रहे हैं, क्योंकि आप पहले मियाँ बीवी बनते हैं और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको माँ बाप बनने का शर्फ बख्शता है। तो आपके हाथ में अल्लाह रब्बुल इज्जत कायनात उठा के देने वाला है। तो अब प्रॉब्लम सारी ये है कि अभी जो तुमने ज़हर एक ससुराल का जिक्र किया, हम अपनी बच्चियों को जब परवान चढ़ाते हैं और बच्चों को भी जब परवान चढ़ाते हैं तो हम उनसे बहुत शॉर्ट साइटेड होके बात कर रहे होते हैं, हम उनका कैनवस बड़ा नहीं रखते। तुम देखो अक्सर घरों में बच्चियों से कहा जा रहा होता है अपने घर में जाके करना, हाँ, अपने जब घर होगा तो ये करना, यहाँ नहीं वहाँ करना। पहले तो ये कि उस बच्ची को ये एहसास दिलाएं कि बेटा ये घर भी तुम्हारा है और वो घर भी तुम्हारा है। और मैं हमेशा यहाँ एक वो छोटी सी नज़म पढ़ती हूँ जब भी ये मौका आता है कि बेटियां चिड़ियों की तरह होती हैं पर बेटियों के पर नहीं होते। मैके भी होते हैं, ससुरालें भी होती हैं, पर बेटियों के घर नहीं होते। मैका कहता है ये पराई हैं, ससुराल कहता है ये पराए घर से आई हैं। ए खुदा अब तू ही बता ये बेटियां किस घर के लिए बनाई हैं। तो पहला काम तो माँ बाप का है कि जिस घर में वो बच्ची पली बड़ी है तो उसको उस घर की एक अथॉरिटी दें। फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता, अगर माँ अपने इन लॉज के साथ अच्छी है, उस घर में दादी की, फुप्पियों की, खाला की, नानी की, सबकी इज्जत है। ये वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो बच्चा देखता है, वो जिस माहौल में परवान चढ़ता है। हमारे यहाँ तो वो स्टूडियो टाइप लाइफ हो गई है, तो वैसे ही हर शख्स को अब तो बच्चों को अपनी जिंदगी में माँ बाप की मदाखलत बुरी लग रही है तो सास ससुर की क्या। फिर अगर हम शरा की रोशनी में इसे देखें तो देखो बहू के ऊपर सास ससुर की खिदमत फर्ज नहीं है। अब एक लड़की जब शादी होके गई, और अक्सर शौहर हजरात जो गलती होती है वो ये करते हैं कि ना कि पहले उसे कॉन्फिडेंस मिले, उससे अपना ताल्लुक इस्तवार करें, उसको वो मोहब्बत दें, वो प्यार दें, वो अपनाइयत दें कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए मौजूद हूँ, मैं और तुम अब उस रिश्ते में बन गए हैं कि मैं लड़खड़ाऊंगा तो तुम थामोगी, तुम लड़खड़ाओगी तो मैं थामूंगा। पहले वो कॉन्फिडेंस दे दो, फिर उसके बाद बताओ कि यार मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारे ताल्लुकात मेरे माँ बाप के साथ अच्छे हों, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बहनें आए तो तुम उनके साथ अच्छे हो। आपने फर्स्ट डे, आप समझते हैं सारी मर्दानगी ये कि आपने जाते ही उसको ये कहना है कि तुमने मेरी माँ की खिदमत करनी है, तुमने मेरे बाप की खिदमत करनी है, तुमने किसी को जवाब नहीं देना, तुमने किसी से ऊंची बात में आवाज में बात नहीं करनी। अब क्या होता है कि वो औरत अपने इर्द गिर्द ना एक बाउंड्री खड़ी कर लेती है और वो ये समझती है कि ये तमाम तीर मेरे पास आने वाले हैं, और फिर अगर बात उतनी सख्त नहीं भी होगी तो वो उसको महसूस करेगी कि ये इतनी सख्त है। यानी यहाँ अगर मैं ये बात कहने में बजा हूँ कि आप पहले उस बच्ची को उस घर में एडजस्ट होने का मौका तो दें, कम से कम अपना तो बनाएं। हाँ। जब आप अपना बनाएंगी तो घर हस्ती चलती है। देखो मैंने जैसे कहा ना कि अब तो बच्चे पेरेंट्स की भी बात को मदाखलत समझते हैं, तो सास ससुर तो सेकेंडरी हो गए। बिल्कुल सही। जिंदगी में एक जानवर भी यार लेकर आते हो ना तो प्यार मोहब्बत से पहले उसे अपना बनाते हो, तब वो जानवर आपके साथ ऐसा हो जाता है कि फिर जहां आप वहां वो। तो ये तो इंसान की औलाद होती है और इंसान है और उसे भी टाइम लगता है, डेफिनेटली। तो पहले उसे अपना बनाए। सही। और बेजा मदाखलत और किसी काम को खराब करने का तो हुक्म ना मेरे रब ने दिया है, ना सरकार अलैहिस्सलाम की तालीमात से हमें मिलता है कि जिस शख्स की जो अहमियत है उसको उस जगह रखना सबकी जिम्मेदारी है। सही, बहुत प्यारी बात। अब देखें ना, एक बच्ची मुख्तलिफ माहौल से अपने घर से ज़ाहिर आई है, अब वहाँ सास हैं, ससुर हैं, उन नंदे हैं, देवर हैं, ये तमाम ये रिश्ते होते हैं ससुराल के जो ख़ास और अहम रिश्ते होते हैं। आप उसको थोड़ा सा मोहब्बत और थोड़ा सा वक्त दें ताकि वो उस घर को की रूटीन में शामिल हो सके और उन लोगों को अपना महसूस करे। आप अपना बनाएंगे, अपना महसूस करवाएंगे तो वो अपना महसूस करेगी। और उसके बाद फ़राइज़ के और हुकूक की बात करें, हम एकदम डायरेक्ट बच्ची पर ये डालना शुरू कर देते हैं, ये तुम्हारे फ़र्ज़ हैं, फ़राइज़ हैं, ये तुम्हारी बातें हैं, ये तुम्हें यहाँ करना है, तो वो ज़ाहिर थोड़ा सा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाती है। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे इस मौजू के ताल्लुक से। आप रहिएगा हमारे साथ, हम रहेंगे आपके साथ। मिलते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب, جس عنوان کے تحت آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے طلاق کے اسباب اور ان کی وجوہات. ہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جو بچیاں ہمیں ہمارے اس پروگرام کو ذوق اور شوق سے دیکھتی ہیں, جو خواتین ظاہر ہے جو ساس ہیں کہیں نہ کہیں, جو ماں کے درجے پر فائز ہیں, اللہ نے ان کو یہ رتبہ عطا فرمایا ہے, وہ بھی اس پروگرام کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں سوچیں اپنے رویے کے حوالے سے کہ کہیں ایسی بات یا کوئی ایسا منفی رویہ ہمارے اندر تو نہیں, تو کہیں تبدیلی لانے کی اپنے لیے کوشش ضرور کیجیے گا, اس کی اصلاح کی ضرور کوشش کیجیے گا. اصلاح بہت ضروری ہوتی ہے ہر انسان کے لیے. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, یعنی کہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور ارم ضیاء صاحبہ تشریف فرما ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ بہتر معیار زندگی کی دوڑ. اب جب شادی ہوتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہمارے لیے بہت ساری ہمارے پاس سہولیات بھی ہوں, تو اور لڑکی اگر بہت زیادہ فضول خرچ ہے, یعنی غیر ضروری اخراجات, فضول خرچی, معاشی مشکلات یا بے روزگاری بھی اس میں طلاق کے اسباب میں یا وجوہات میں بہت زیادہ ایک اہم وجہ ہے. یہ آپ ان تمام تعلقات سے ارشاد فرما دیجئے. شکریہ زینب, ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم جب شادی بیاہ کا وقت آتا ہے تو اس وقت بہت سارے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے یہ رشتہ ہو جائے, جن میں ایک مرد کی مالی حالت کو چھپایا جاتا ہے اور اسے ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ بڑی اچھی جاب پر ہے, بڑا اچھا کاروبار ہے اور بڑا اس کے خوشحالی ہے. اور لڑکی والے جب یہ دیکھتے ہیں, اور آج ایک بہتر معیار زندگی کی دوڑ کہاں نہیں ہے. آپ جس شخص کو دیکھیں گے, ایک مادہ پرستی اور نفسی کا عالم آپ کو ہر جگہ, ہر سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے. کھلے آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر فرد یہ چاہتا ہے, تھوڑا مفاد پرست ہے, خود غرض ہے, میں کس طرح آگے بڑھوں, کیونکہ ترقی جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کی چکا چوند وہ ہر ایک کو متاثر کر رہی ہے, اور اس سے لڑکیوں کا متاثر ہونا بھی ایک فطری امر ہے. لیکن جیسے کہ ارم صاحبہ نے مارجن دیا کہ لڑکی کو تھوڑا موقع تو دیں کہ وہ گھر میں ایڈجسٹ ہو جائے, بالکل بجا بات ہے. اب دوسری طرف ہم لڑکیوں کو دیکھیں تو ان کی کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ اس گھر میں جا کر بھی گھر کو اپنا نہیں رہی. مطلب گھر کو اپنانے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس گھر کے مسائل کو دیکھیں, وہاں کی حالات اور کیفیات کو دیکھیں. اب آپ نکاح میں بندھ چکے ہیں. نکاح میں بندھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ پر ذمہ داریاں کئی گنا بڑھ چکی ہیں. وہاں جب آپ بیٹی تھیں تو آپ پر وہ ذمہ داریاں نہیں تھیں. اب جب آپ بیوی کے روپ میں آئی ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں اور فرائض بڑھ گئے ہیں. صحیح. دیکھیں, عورت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے کسی بھی فیملی کے اندر, کسی بھی گھر کے اندر. ایون آپ دیکھیں تو ادب میں, سیاست میں, ہر جگہ عورت کا ایک رول ہے. اور گھر تو خاص طور پر وہ عورت نے ہی چلانا ہے, اسی نے انتظامات کرنے ہیں, اسی نے شوہر کو بھی سنبھالنا ہے. اب یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ سمجھیں گے کہ یہ سب رشتے میرے اپنے ہیں, یہ گھر میرا اپنا ہے, مجھے اس کا خیال بھی رکھنا ہے, مجھے کچن کو بھی دیکھنا ہے, ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے تو دیکھیں اگر اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے آپ ملازمہ رکھ سکتے ہیں, اسلام نے منع نہیں کیا, لیکن اس ملازمہ پہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. آپ کا کام ہے نگرانی کرنا, دیکھنا آج کیا پکایا جائے گا, آج صفائی ہوئی ہے یا نہیں. یہ ایک گھرداری سے متعلق ہے. آپ اگر یہ سوچ کے رکھیں گے کہ میں نوکرانی نہیں ہوں, ہم آپ کو نوکرانی نہیں کہہ رہے, آپ ملکیت کے احساس سے جائیں کہ یہ گھر میرا ہے, یہ لوگ میرے اپنے ہیں, تو میرے اپنے ہونے سے ہی سوچ بدلتی ہے, انداز بدل جاتا ہے. پھر ہمارے ہاں خاص طور پر شہری زندگی میں یہ ہو چکا ہے کہ ہوٹلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, شاپنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. انسان دوسروں کو دیکھتا ہے تو وہ فوری طور پر حاصل کرنا چاہتا ہے. بیسک ضرورتیں ہماری کیا ہوتی ہیں, غذا, لباس اور رہائش. آپ غور کریں تو میں آج کل ادھر ادھر دیکھتی ہوں تو نیوکلیئر فیملیز ہیں جہاں غربت کا جو کانسیپٹ ہی بدل چکا ہے. ایک گھر کا مجھے بتایا گیا کہ بہت غریب ہے, جا کے دیکھا تو ملازمہ صفائی بھی کر رہی ہے, کچن میں بھی کام کر رہی ہے, لیکن ان کی خاتون کے آنسو رک نہیں رہے کہ بڑی تنگ دستی ہے. تو میں کہہ رہی ہوں کہ غربت کا انداز بدل چکا ہے. بھئی اب وہ تھی غربت کہ جہاں آپ کو کھانے پینے کو نہیں مل رہا, یہاں ساری سہولتیں بھی میسر ہیں, اس کے باوجود تنگ دستی کے رونے روئے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں لڑکیوں کو خیال رکھنا ہے کہ جب وہ اپنائیں گی اپنی اس جو اخراجات کی فہرست ہے اس کو کم کریں, شاپنگز کو کم کریں, ہوٹلنگ کو کم کریں, پکنکس کو کم کریں. آپ سوچیں کہ میں کیسے سیونگز کر سکتی ہوں, کیسے مرد کا ہاتھ بٹا سکتی ہوں. اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ان کی صورتحال ہے اسے کھل کر سامنے رکھیں. جب دونوں ایک دوسرے پر
اعتماد کریں گے تو گھر اچھا چلے گا, آپ زیادہ پیار محبت اور سکون پائیں گے ایک دوسرے سے. صحیح. اور آپ یہ بھی ہے نا کہ اگر کہیں مشکل وقت پڑ جاتا ہے یا کبھی کبھی ہم صرف ایک ہی دائرے میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں تو ایسا بتایا تھا کہ لڑکا اتنا کماتا ہے, ہمیں تو ایسے عالی شان جو خواب دکھائے گئے تھے. اب ٹھیک ہے آپ اس ماحول میں ہیں, لیکن وہی بات کہ آپ اس کو اون کریں, آپ اس کو دیکھیں کہ یہ میرا گھر ہے, اگر یہ مشکلات میرے والد پر یا میرے بھائیوں پر پڑتی تو ہم کیا ان کو بھی چھوڑ کر تو نہیں جاتے نا, تو پھر ہم شوہر کو چھوڑ کے جانے کی کیوں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ایڈجسٹ ہوں اس ماحول میں اور ان کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھیں. ارم ضیاء صاحبہ, ایک اور بھی رخ ہے اس بات کا, تصویر کا تھوڑا دوسرا رخ بھی دیکھ لیتے ہیں. اب کہیں کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اب ہم مردوں کے حوالے سے بات کریں تو کہیں مرد بہت زیادہ غصے کے تیز ہوتے ہیں, اشتعال میں آ جاتے ہیں, اونچی آواز میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہی رویہ عدم برداشت کی صورتحال اختیار کر جاتا ہے جو طلاق کا سبب بنتا ہے. اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. زینب دیکھو, عورت کے لیے اس کے مرد کی محبت, شوہر کی چاہت, اس کی طرف سے دیا ہوا کانفیڈنس دنیا کی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے. عورت بڑے سے بڑے مسئلے مسائل کا سامنا کر لیتی ہے اگر اس کا شوہر ایک ہیلپنگ ہینڈ ہوتا ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے, چاہے وہ اس کے باپ کی صورت میں ہو, بھائی کی صورت میں ہو, شوہر کی صورت میں ہو یا بیٹے کی صورت میں ہو. اس کے بغیر ہم ایک عورت کو کامیاب نہیں دیکھ سکتے, اور اگر کوئی عورت کہہ رہی ہے کہ میں اس کے بغیر کامیاب ہوں تو وہ غلط ہے. صحیح, وہ بالکل غلط ہے. تو تم یہ دیکھو کہ کچھ لوگ ایک تو غصے کے تیز ہوتے ہیں, پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں, یہ میں تھوڑی سی جہالت اپنے معاشرے کی بولوں گی, کہ سوچتے ہیں کہ بیوی کو کنٹرول رکھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ کہ اسے پہلے دن سے یہ دھمکی دو کہ اگر تم نے یہ چیز نہیں کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا, تم نے یہ کام نہیں کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا, تم اپنے ماں باپ سے زیادہ ملی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا, تم نے اگر میرے گھر کو اس طرح سے صاف ستھرا نہیں رکھا, گرم روٹی میری میز کے اوپر نہیں آئی تو سمجھو کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا. اس سے سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت, دیکھو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عورت کیا ہے, عورت گھر کا وہ گھنا شجر ہے کہ جس کی چھاؤں میں نسلیں پنپتی ہیں. کیا بات ہے, بہت اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کی آبیاری کریں, آپ اس کی جڑوں میں پانی ڈالیں. اب جتنا اس کی جڑ کو پانی دیں گے درخت اتنا گھنا ہوگا, اتنا پھل دے گا. اس بات کو پلیز سمجھیے, پیار سے, محبت سے, عزت دے کر. کہ دیکھو ایک یہ حقیقت ہے کہ افریقہ میں ایک قبیلہ ہے کہ جب وہاں درختوں کو کاٹنا ہوتا ہے تو وہ درخت کو کاٹتے نہیں ہیں, پورا قبیلہ جمع ہو کے جا کے درخت کو کوسنا شروع کر دیتا ہے, اسے باتیں سنانی شروع کر دیتا ہے, اور چند دنوں میں وہ درخت مرجھا کے ختم ہو جاتا ہے. تو یار یہ الفاظ کی کاٹ سے جب ایک درخت مر سکتا ہے تو ایک انسان کا سوچو کیا حال ہوتا ہوگا. اور تو آپ اس عورت کے سر پہ جب ایک تلوار لٹکا دیتے ہیں کہ طلاق کی, تو پھر وہ آپ کا کوئی کام پیار محبت سے تو کرتی نہیں, پھر وہ صرف اس خوف سے کرتی ہے کہ اب میرے بچے ہو گئے مجھے طلاق نہ ہو جائے, میرے ماں باپ مجھے سپورٹ نہیں کر سکتے مجھے طلاق نہ ہو جائے. سب سے پہلی بات تو یہ غلط آ گئی. ایک غلطی کہاں ہوتی ہے کہ وہ عورت سن 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 کے اس حد پہ آ جاتی ہے کہ وہ کہتی ہے آج تم مجھے طلاق دے دو, بس اب بہت ہو گیا, اب تم مجھے طلاق دے دو. اگر مرد غصے میں ہے تو وہ اس کو اس وقت طلاق دے دیتا ہے اور دونوں پچھتاتے ہیں. اور بقول پروین شاکر کے کہ طلاق دے تو رہے ہو قہر و غضب کے ساتھ, میرا شباب بھی لوٹا دو میرے مہر کے ساتھ. تو مسئلہ یہ کہ ساری زندگی ایک عورت, ایسا نہیں ہے کہ ساری عورتیں بری یا سارے مرد برے, مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر عورت نے اس گھر کو سینچا ہے اپنے خون پسینے سے, اس میں مرد کی اچھائی بھی شامل ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ عورت پس رہی ہے تو وہ پستی ہی چلی جا رہی ہے, اور وائس ورسا کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر بہت اچھے ہیں لیکن کچھ عورتیں ان کو غلط طریقے سے ڈیل کر رہی ہوتی ہیں. تو دونوں ہی جگہ وہ غلط صورتحال ہے. اب پھر میں وہی اپنی پہلے سوال کے جواب میں بولوں گی, رشتے کی خوبصورتی کو سمجھتے ہوئے, اللہ رب العزت کی نعمت کو سمجھتے ہوئے کہ آپ کو اللہ نے کتنی بڑی اتھارٹی دے دی. اور دیکھو جب درجات بلند ہوتے ہیں نا تو ذمہ داریاں بھی آتی ہیں. تو جب آپ بیوی کے رتبے پہ آتی ہیں تو ذمہ داری بڑھتی ہے, جب ماں کے رتبے پہ آ جاتی ہے تو جنت پیروں کے نیچے آ جاتی ہے اور ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے. تو پلیز اس کو سمجھیں, اور معاشرے میں ضرورت ہے اچھے گھروں کی تاکہ ہم آنے والی اپنی نسلوں کو سنبھال سکیں.
ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم صرف ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور کچھ نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور رشتے ارم ضیاء صاحبہ میں اپنی بہنوں سے بھی یہ کہوں گی کہ ضد سے نہیں بنائے جاتے ہیں, محبت سے بنائے جاتے ہیں, عیبوں کو ڈھانپنے سے بنائے جاتے ہیں, کچھ درگزر سے بنائے جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں مل کر ایک خوبصورت گھر کی تشکیل میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. ایک وقفہ ہے جناب, بہت ہی خوبصورت وقفے سے لوٹیں گے تو ایک مزید پوائنٹ ہے ہمارے پاس, اس پر بھی ڈسکس کریں گے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد آپ کی میزبان سیدہ زینب آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. عنوان جیسا کہ آپ کے گوش گزار ہم کر ہی چکے ہیں, طلاق, اس کے اسباب اور اس کی وجوہات کے تعلق سے آج گفتگو کی جا رہی ہے. تو بہنوں اور بچیوں سے گزارش ہے کہ بہت توجہ سے اس پروگرام کو دیکھیں اور سیکھیں کہ کہاں کہاں ہماری اس تعلق سے غلطی ہو رہی ہے, یا جن بچیوں کی اب آئندہ شادیاں ہونے والی ہیں تو انہیں کیسے جا کر اپنے سسرال میں رہنا ہے, اپنے شوہر کا دل جیتنا ہے, یا وہاں جو پرابلمز ہوں گی ان کو کیسے فیس کرنا ہے. اسی وجہ سے ہم نے یہ خاص طور پر یہ عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. شریک گفتگو مہمان شخصیات جو آج ہمارے پینل میں موجود ہیں, ممتاز و معروف اسکالر ہیں, محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں, اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر محترمہ ارم ضیاء صاحبہ تشریف فرما ہیں. امتیاز آپا, اب ایک سوال جو بہت افسوس کے ساتھ مجھے پوچھنا پڑ رہا ہے, اور یہ رویہ تو ہم سوسائٹی میں ہم اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور اپنے ارد گرد بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ تواتر کے ساتھ کہیں بیٹیاں ہو رہی ہیں تو بیٹیوں کا ہونا, پھر اولاد نرینہ کی اس قدر خواہش کہ بس کسی نہ کسی طرح آپ بار بار یہ فورس کری ہوتی ہیں ساسیں بھی, اور بار بار اس بات کو جتا رہی ہوتی ہیں کہ بیٹا کیوں نہیں ہوا, یا بیٹے کی جو خواہش ہے یہ بھی طلاق کا سبب بنتی ہے. کیا فرمائیں گے اس تعلق سے؟ بے شک زینب, یہ ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو آ رہا ہے کہ بیٹیاں جو رحمت ہیں انہیں رحمت سمجھا نہیں جا رہا. آپ دیکھیں تو اسلام سے قبل کا جاہلانہ تصور یہی تھا کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی, قرآن مجید نے بیان کیا, تو چہرے سیاہ ہو جاتے اور وہ غصے سے بھر جاتے تھے. پھر ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنی اولادوں کو قتل مت کرو رزق کے ڈر سے, ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی. بے شک. پھر ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب اس زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ میں مجھے مارا گیا, تو یہ اس طرح سے بتایا گیا کہ پہلے لوگوں کی یہ جہالت تھی کہ وہ بیٹیوں کو رحمت نہیں سمجھتے تھے. آپ دیکھیے تو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پاک, آپ نے کس قدر شفقت اور محبت دی اپنی بیٹیوں کو. سیدہ خاتون جنت سے کس قدر آپ پیار کرتے تھے. تو جب آپ بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی سنت پاک پر عمل کرتے ہوئے یہ عبادت بن جاتا ہے یہ عمل. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کہ جو بیٹیوں کی پرورش کرے گا, آپ نے شہادت کی 2 انگلیوں سے اشارہ کیا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی, کہ یعنی اس کے اعمال نہیں بھی اچھے ہوں گے, لیکن صرف بیٹیوں کو اگر خیال رکھے گا, ان کی ٹیک کیئر کرے گا, ان کی اچھی طرح تربیت اور پرورش کرے گا, تو یہ بیٹیاں اس کے لیے آڑ بن کر اس کو بچا لیں گی ان گناہوں کے عذاب سے. تو اس قدر بیٹی رحمت کا پیکر کہ آپ دیکھیں بیٹیاں بڑی بھی ہوتی ہیں, خدمت کاری ہوتی ہیں, اثار کر رہی ہوتی ہیں, اپنے ماں باپ کا خیال جتنا بیٹیاں رکھتی ہیں بیٹے نہیں رکھتے. تو بڑی بدقسمتی ہے ان گھروں میں جہاں بیٹیوں کو وہ عزت اور وہ توقیر اور وہ مرتبہ نہیں دیا جا رہا جو ان کا حق ہے. یہ ان کا ایک فطری حق بھی ہے, اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو اسلام نے تاکید کی ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں, ان کو وہ عزت دیں, وہ مرتبہ دیں. اسلام میں تفریق نہیں کی جاتی. پھر آپ جدید معاشرے میں دیکھیں تو صاحب اولاد ہونا ایک بڑی نعمت ہے. آپ اللہ کی شکر گزاری کریں کہ اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے, آپ کو ماں باپ کا رتبہ عطا کیا ہے. تو یہ ماں باپ کا رتبہ ایک سب سے بڑا رتبہ ہے کہ اب آپ پر سب سے بڑی ذمہ داری آ گئی کہ اب آپ نے ان بچیوں کی تربیت ایسے کرنی ہے, ان کے خیال ایسے رکھنا ہے کہ وہ آگے کسی گھر میں جائیں تو وہ اپنی نسلوں کی تربیت کرنے والی ہوں. ہماری تہذیب, ہماری روایات, ہمارے دین سارے کا سارا جانا ہی نسل در نسل ہے. خاندان نے تربیت کرنی ہوتی ہے, ماں باپ نے تربیت کرنی ہوتی ہے. تو وہ آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے ایک نعمت کے ساتھ کہ آپ ان کی پرورش اس انداز سے کریں. اس لیے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے کم ظرف اور گھٹیا پن مت دکھائیں. آج اتنے زیادہ میرے ارد گرد اتنی گھرانے ہیں, اتنی بچیاں ہیں کہ جن کی بیٹیاں ہوئی اور ان کو طلاق دے دی گئی, تو ہم سوچتے ہیں کہ کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ.
صحیح. جو بیٹیوں کی وجہ سے دے رہے ہیں. اب اس میں کوئی عورت کا قصور نہیں ہے. اب تو جدید سائنس بھی یہ بتا رہی ہے کہ عورت کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو پھر آپ انہیں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس نعمت اور اس رحمت کو محسوس تو کریں. اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داریاں اور فرائض سمجھنے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور جس طرح سے ظاہر ہے بیٹی رحمت ہے، اس کی وجہ سے تو گھر میں کس قدر رونق ہوتی ہے. لیکن واقعی کہیں ہم نے یہ دیکھا، بار بار مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اکثر بیٹی جب ہوتی ہے تو کوئی ایک خاتون کا مجھے ذکر یہاں پر کرنا، نام تو نہیں لینا، لیکن یہ کہ بہرحال ہم نے یہ رویہ دیکھا کہ اچھا بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، چلو اللہ تعالیٰ بیٹا بھی دے گا. مطلب وہ بیٹیاں بھی اولاد ہی ہیں، اللہ نے صحت مند اولاد عطا فرمائی ہے. لیکن اتنی مایوسی اور اتنی اداسی چہرے پر، تو افسوس ہوتا ہے ایسے رویوں پر. ارم ضیاء صاحبہ، طلاق کی جو وجوہات اور اسباب پر ہم بات کر رہے ہیں، تو اگر ہم دیکھیں تو میاں اور بیوی کے درمیان شک بھی بہت زیادہ اس کی وجہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی میں دونوں میں سے کسی ایک کا بھی یا دونوں کا کہیں اور دلچسپی کا لینا، یہ بھی طلاق کی بہت اہم وجہ نظر آتی ہے. جو سوشل میڈیا پر غیر ضروری ایکٹیویٹی ہے، یعنی اگر شوہر گھر میں آ رہے ہیں، بیوی موبائل میں لگی ہیں، کچھ نہ کچھ دیکھ رہی ہیں، آپ توجہ نہیں دے رہی، ظاہر ہے گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پھر وہ بڑے بڑے مسائل سامنے آتے ہیں. دونوں فریقین میں ظاہر ہے پھر رویوں میں تبدیلی ہوتی ہے اور جو طلاق کا سبب بنتی ہے. کیا فرمائیں گے اس تعلق سے؟ زینب دیکھو، یہ ایک اتنا بڑا فیکٹ ہے کہ ہمارے جو ایک دم سے طلاق کا ریشو بہت زیادہ بڑا ہے نا، تو ویری سوری ٹو سے اس میں ہمارے میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم ڈراموں میں ایک تو جو ایکسٹرا میرٹل افیئرز دکھا رہے ہیں آج کل، اتنے زیادہ دکھا رہے ہیں کہ جی ایون اب رشتوں کے تقدس کو اس قدر ختم کر دیا گیا میڈیا میں کہ جی سالی کا بہنوئی سے افیئر چل رہا ہے، کہ آپ کو دنیا میں کوئی اور نہیں مل رہا افیئر چلانے کے لیے. بیوی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور اسی گھر میں جو حرام بھی ہے. تم دیکھو نا، شرع کی روح سے جو چیز حرام بھی ہے، آپ معاشرے کو کس طرف لے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ میڈیا از پلئنگ ویری نیگیٹو اینڈ ڈرٹی رول اینڈ ہیونگ اے ویری ڈیپ امپیکٹ، کہ وہ جو کچے ذہن ہے نا ان کے اوپر بہت زیادہ آ رہے ہیں. پھر آپ اس میں 600 ملین 800 ملین اتنے کروڑ کی باتیں. پھر ہمارے یہاں کے بہت سارے شوز میں ڈیزائنر ویئرز. اب آپ اس بچی کو جو بڑی ہو رہی ہے اس کو در حقیقت وہ خیالات اس کے ذہن میں بو رہے ہیں. آپ وہ پودے لگا رہے ہیں کہ بیٹے شادی کا مقصد ہے کہ ایک ڈیزائنر ویئر پہننا، ایک بہت بڑی جگہ سے شادی کرنا، بہت بڑی گاڑی میں تمہاری بارات آنا، شوہر اور سسرال والوں کی طرف سے بری میں یہ چڑھنا. اچھا، اب تمہاری کیا ذمہ داری ہے اس کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں ہو رہی. ابھی تو یہ کہ نہیں جی میں شادی کر کے جا رہی ہوں تو مجھے یہ سب کچھ ملنا چاہیے. یا پھر وہ بچی اپنے باپ کو اپنی ماں کو بھی اتنا پریشرائز کرے گی کہ نہیں مجھے تو یہی چاہیے. ایک تو ہمارا معاشرے کی غلط روش ہو گئی، وہ دیکھ دیکھ کے ذہن سازی ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اگر ہم، کیونکہ میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ میرے لیے یہ دجال ہے آنیسٹلی، بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، ہم اس میں قید ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے بچے اس میں قید ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے لائف پارٹنرز اس میں قید ہو چکے ہیں. کہ ہم گھر میں آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں انٹرٹینمنٹ یہ ہے کہ اب ہم اس کو لگا کے بیٹھ جائیں اور اس میں ویڈیو اچھی باتیں بھی سن رہے ہیں. یہ بات نہیں کہ ہر کوئی بری بات ہی سن رہے یا بری چیز دیکھ رہے. آپ آپس میں بات چیت نہیں کر رہے ہیں، آپ کی بات چیت ختم ہو گئی، آپ ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے رہے. بھائی وہ ہے نا کہ تنہائی وہ زہر بجھی تلوار ہے جس کے ڈر سے بعض اوقات تو دشمن کو بھی زندہ رکھنا پڑتا ہے. آپ تنہا کیے جا رہے ہو، آپ خود بھی تنہا ہوتے جا رہے ہو. ایک کمرے میں 4 لوگ بیٹھے ہیں، دعوتوں میں چلے جاؤ، سب کے ہاتھ میں موبائلز ہیں، سلام دعا کی، سب بیٹھ گئے. اب مسئلہ یہ کہ وہ سوشل گیدرنگز ختم ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے کو پوچھنا ختم ہو گیا. پہلے کسی کے گھر میں خوشی غمی ہوتی تھی، لوگ جاتے تھے. اور خاص طور پر ہم میاں بیوی کے ریلیشن کی بات کریں تو ہسبینڈ اگر تھکے ہارے آ رہے ہیں، کمرے میں آ رہے ہیں اور کچھ بات کر رہے ہیں، اور جو وائف ہیں وہ لگی ہوئی ہیں اپنے موبائل میں. اگر وائف بھی بات کر رہی ہے اور ہسبینڈ لگا ہوا ہے تو اس کو یہ کہ مجھے امپورٹنس نہیں دے رہا. پھر جو شک ہے، دیکھو شک زہر ہے، ٹھیک ہے، جو چاہے عورت کی زندگی میں آ جائے یا مرد کی زندگی میں آ جائے. عورت اگر شکی ہے تو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے، مرد اگر شکی ہے تو پھر گزارا کسی حال ممکن نہیں ہو پاتا. کیونکہ عورت کی زندگی پھر اجیرن سے اجیرن ہوتی چلی جاتی ہے، اور اینڈ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی زندگی
जहन्नुम बन जाती है, सही। आपके पास कुछ पॉजिटिव नहीं रहता, बच्चों के सामने मियाँ बीवी मुस्तकिल लड़ रहे होते हैं और बच्चों के ऊपर वो जो इम्पैक्ट होता है, फिर उन्हें ये लगता है कि सबसे बुरा रिश्ता दुनिया में जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ का है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम बाज़ औक़ात ये भी होता है इरम ज़िया साहिबा कि हम बहुत सारी चीज़ें सुन सुनकर इतने आदी हो जाते हैं उन रवैयों के या उन अल्फाजों के, तो वो शायद कभी हम पर असर भी नहीं कर रहे होते और हम उनको इस तरह से ले नहीं रहे होते, फिर बहुत ईजी कर देते हैं अपनी लाइफ को कि भाई बस ठीक है अब ये कह रहे हैं तो, और वो लापरवाही किसी हद तक फिर और आगे जाकर तलाक का सबब बनती है। लास्ट में कोई मैसेज आप देना चाहें बताइएगा। ज़ैनब देखिए, मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है जहाँ एतमाद होना चाहिए, कोई भी मसला हो जाए तो आप बैठकर डिस्कस करें। सही है। फिर दूसरी चीज़ कि जब भी निकाह होता है तो उसमें 2 गवाहों को ज़रूर रखा जाता है, तो जब भी कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा हो तो उन गवाहों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनमें सुलह की कोशिश करें। सही है। फिर माँ बाप की और ख़ानदान भर की तो कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी तरीके से सुलह सफाई हो, बजाय आप आग और भड़काने के उसे बुझाने का एहतमाम करें। सही। फिर जब भी कोई ऐसा मसला हो जो आपसे आउट हो रहा है, किसी दाना आदमी को बिठाकर दोनों फरीक अपनी अपनी बात, अपना मौक़िफ़ बयान करें जिस पर आपको इत्मीनान है। कोई ऐसा बुजुर्ग होगा फैमिली में तो जिसके सामने रखें ताकि तलाक तक नौबत ना आए। सही सही जी। इरम ज़िया साहिबा। ज़ैनब देखो, मैं ये कहूँगी कि जब शादी होने वाली होती है एक बच्ची की, तो माँ बाप को चाहिए कि अपनी बच्ची को भरपूर एतमाद दें। हमारे यहाँ एतमाद की शक्ल अब ये हो गई है कि बेटे जो परेशानियों कुछ हो फिक्र मत करना, ज्यादा तुम्हें टफ टाइम दे तलाक ले लेना। दिस इज नॉट द ट्रस्ट विच यू आर गिविंग, दिस इज नॉट द हेल्प विच यू आर डूइंग। बात ये है आप उन्हें कहें कि बेटे हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें इतनी सी भी तकलीफ पहुंचेगी ना, तुमसे ज्यादा वो हमें तकलीफ होगी। सही। तुम अपनी हर बात हमें जरूर बताना अगर वहां कुछ बुरा हो रहा हो। बल्कि मैं सारी बच्चियों को भी ये बोलूंगी कि प्लीज अगर लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो पेरेंट्स से मत छुपाएं, उन्हें बताएं। बच्चियां क्या करती हैं कि छुपाती रहती हैं कि हम सही कर लेंगे और एक दिन जिस दिन उनकी हद खत्म हो जाती है और कोई बम फटता है तो लोग कहते हैं ये क्या हुआ, अभी तक तो सब सही चल रहा था। तो माँ बाप अपने बच्चों को एतबार दें कि हम मौजूद हैं तुम्हारे लिए, लेकिन अपनी भरपूर कोशिश करना। सही। तुम्हारे साथ हम भी करेंगे। जिस घर में जा रही हो उनको अपने जैसा करने से बेहतर है तुम उनके जैसी हो जाना। यानी जिस माहौल में आप जा रही हैं, जाहिर है आप देखें ना कि अगर कहीं पर 2, 3, 4 या 5 अफराद मौजूद हैं, आप अकेले जाके सबको नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप खुद उस माहौल में बसने की कोशिश करें, वहाँ के माहौल में एडजस्ट होने की कोशिश करें। दोनों मेहमान शख्सियात का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। इम्तियाज़ आपा आप तशरीफ़ लाई, इरम ज़िया साहिबा आप बहुत अरसे के बाद तशरीफ़ लाई, अच्छा लगा। और इसके साथ ही जनाब बस यही कहना चाहेंगे कि जो घर है वो बहुत खूबसूरत सोसाइटी की जो है एक तश्कील में मदद देता है, और जब हम बहुत खूबसूरत मुआशरे में अपने घर को यानी मियाँ बीवी और आपके जो बच्चे हैं वो एक फूलों की तरह है, ये सहन है ऐसा जहाँ पर आप पनपते हैं। जब आप रवैये अपने मनफी रवैयों को छोड़कर मस्बत रवैये रखेंगे और बेहतर तरीके से आप अपने घर में रहेंगे, घर का माहौल बर्दाश्त के साथ, कहीं ना कहीं ज़ाहिर लोग हैं उसमें मनफी बातें भी होंगी लेकिन उसको बर्दाश्त करेंगे तो पूरी सोसाइटी में उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए अपने रवैयों को दुरुस्त रखिए, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा सा दूसरों की भी इस्लाह करने की कोशिश कीजिए, तो इस तरह से इंशाअल्लाह ताला बेहतर घर की तश्कील हो सकेगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, यानी अपनी मेज़बान सैयदा ज़ैनब को दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।